اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے, پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی, وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں. کچھ تو صرف پاور کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. پاور تو آتی جاتی چیز ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارا. اس سوچ سے میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی اور کافی وہ تیار تھے. رات کو 12 بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں, اور صبح کو کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. پنجاب میں نمبر گیم ہمارے پاس, صوبے میں مرضی کی تبدیلی لائیں گے. کاف لیگ والے رات کو مجھے مبارکباد دینے آتے ہیں, صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں. ایم کیو ایم کی طرف سے اچھی خبر آئے گی. آصف زرداری پر امید. آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی؟ صحافی کا سوال. وہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے, سابق صدر کا جواب. 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا, اور اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا. ٹھیک, ہم چلیں. ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے. تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں, ہمارا 42 سال کا تعلق ہے, تو میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں. اسلم بھوتانی بھی متحدہ اپوزیشن کے ہو گئے. 3.5 سال حکومت کا ساتھ دیا, اب ہمیں الیکشن کا سوچنا چاہیے. آصف زرداری کے بہت احسانات, سابق صدر جہاں بھی کہیں گے ساتھ دیں گے. بلوچستان سے منتخب آزاد رکن کی پریس کانفرنس. بلاول بھٹو, غفور حیدری اور ایاز صادق کی جانب سے خوش آمدید. عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں, اور یہ خط کی بات ہے. پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا, ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ میوچل اکاؤنٹ ڈھونڈنا ہے, ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے. یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد عدم اعتماد جمع ہوتے ہوئے پورے تھے. آج یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد اس سے بھی زیادہ ہے, بونس میں جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں. عالمی سازش سے متعلق عمران خان کے الزامات بے بنیاد. وزیر اعظم سچے ہیں تو مبینہ خط قوم کے سامنے لائیں. بلاول بھٹو کا چیلنج. ایم کیو ایم کے کسی مطالبے سے انکار نہیں کیا, مل کر چلنے کا فیصلہ کر لیا. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. عمران اور پاکستانی اکٹھے نہیں چل سکتے, ووٹنگ کے روز حیران کن نتائج سامنے آئیں گے. ایاز صادق کا دعویٰ, وزیر اعظم اکثریت کھو چکے, اب استعفیٰ دیں. غفور حیدری کا مطالبہ. وزیر اعظم تیار ہیں اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی, اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. اس میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. عالمی سازش اور دھمکی آمیز خط 100% حقیقت. پہلا کردار نواز شریف کا ہے. حکومت کی لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانے کی پیشکش. تحریک عدم اعتماد سے پہلے لکھی گئی چٹھی میں ناکامی پر خطرناک نتائج کا کہا گیا. اسد عمر کی پریس کانفرنس. بیرونی عناصر عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ. ماضی میں بھی ایسی سازشیں ہوتی رہیں. امید ہے ارکان اسمبلی حقائق سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے. فواد چودھری کی گفتگو. پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا. اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی.
پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزدگی، وزیر اعظم نے سیاسی کمیٹی کو اعتماد میں لے لیا۔ عمران خان کے زیر صدارت ایک اور اہم بیٹھک، تحریک عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر غور، شرکاء کو حکومتی وفد اور MQM کی ملاقات پر بھی بریفنگ۔ حکومت اور قاف لیگ کا ایک اور اعلیٰ سطح رابطہ، وزیر اعظم سے پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق امور پر بات چیت، تحریک عدم اعتماد پر بھی گفتگو۔ عثمان بزدار کی چھٹی کے بعد پنجاب میں جوڑ توڑ، حکومت پرویز الہی کی کامیابی کے لیے متحرک، فواد چودھری اور پرویز خٹک کا ترین گروپ سے رابطہ، حکومتی فیصلوں کی حمایت کی درخواست، حتمی مشاورت کے بعد لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اون چودھری کا جواب۔ سیاسی منظرنامے میں بڑی پیش رفت، نون لیگی رہنماؤں کا ترین گروپ کو ٹیلی فون تعاون مانگ لیا۔ ایاز صادق، خواجہ سعد اور عطا اللہ تارڑ کا اون چودھری سے رابطہ، تمام آپشنز پر بات چیت کی پیشکش۔ وزارت اعلیٰ کیا چیز ہے؟ عمران خان حکم دیں تو سیاست چھوڑنے کو بھی تیار ہوں، پرویز الہی کو پارٹی نے نامزد کیا، کامیابی یقینی بنائیں گے۔ بطور وزیر اعلیٰ اپوزیشن کی تنقید پر بڑا مزہ آتا تھا، سینے میں بہت سے راز ہیں جو راز ہی رہنے چاہیے۔ عثمان بزدار کا کوہ سلیمان سے 7 کلب تک کے عنوان سے کتاب لکھنے کا اندیا۔ ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس الہی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہیں وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ باعث عزت ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ چودھری صاحب، آپ پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی۔ پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو لیرو لیر ہو چکی ہے پنجاب میں۔ قاف لیگی قیادت مونس الہی کی وجہ سے مجبور ہوئی، چودھری برادران نے اپنی سیاست میں پہلی بار ایسا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی، طارق بشیر چیمہ سمیت قاف لیگ کے 3 ووٹ اپوزیشن کو ملیں گے، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندانی اختلافات کی خبریں بے بنیاد، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا انتہائی نامناسب۔ خاندان اور پارٹی ایک ہی پیج پر ہیں، تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت اور رضامندی سے ہوتے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانے کے خواہش مند عناصر کو مایوسی ہوگی، چودھری شجاعت کا بیان۔ ہم بھی 2.5-3 ووٹ ہیں، ایک چچا ہے، ایک بھتیجا ہے، کشمیر میں ہماری ووٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وقت آنے پر بلیک میلنگ کریں، ڈیمانڈ کریں۔ MQM کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا۔ جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے۔ سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آخری بال تک، 3 تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا۔ چودھری برادران میں بغاوت کی خبریں غلط، پہلے ہی کہا تھا قاف لیگ ساتھ ہوگی، MQM کا اعلان بھی فیصلہ کن ہوگا، عمران خان آخری گیند تک کھیلیں گے، ہمارے پاس بھی سیٹیں ہیں لیکن بلیک میل نہیں کرتے، کچھ لوگ سیاست میں جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، شیخ رشید کی پریس کانفرنس۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد تیزی سے بدلتی صورتحال، MQM کی حکومت اور اپوزیشن سے بات چیت مکمل، حکومت سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا، متحدہ آئندہ 36 گھنٹے میں اپنا فیصلہ کر لے گی، امین الحق کی گفتگو۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اسلم بہتانی کے حزب اختلاف میں جانے کے بعد مقابلہ مزید سخت،
हुकूमत को 172 अरकान की हिमायत हासिल, मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 169 वोट। आर्टिकल 63A में ताहयात नाअहली का कहीं भी जिक्र नहीं, मामले के तायुन के लिए कलाबाजियां लगाना पड़ेंगी। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, शिक में नाअहली का जिक्र नहीं तो बात ही खत्म हो गई। क्या इख्तलाफ करने का मतलब इन्हिराफ है? जस्टिस जमाल मंदुखिल का इस्तफसार। पार्टी से इन्हिराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता। आइन में असम्बली की मुद्दत का जिक्र है, अराकीन की मुद्दत का नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट दोबारा तलब। घरेलू खवातीन को सियासत में घसीटना शर्मनाक, हमारा मुकाबला छोटे लोगों से है। सियासी तौर पर कंगले मुखालिफिन नीच हरकतें कर रहे हैं। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिम जोखियो कत्ल केस, जाम अब्दुल करीम और दीगर मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद तबाही से बच गया, CTD और हसास इदारों का मुश्तरका एक्शन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, 1 फरार। 5 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक अमन दुश्मनों ने सियासी जलसों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई, मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी, शरह 8.99% रह गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से एक शख्स जहां बहाक, 269 नए मरीज रजिस्टर्ड। रूसी फौज की यूक्रेन में पेशकदमी जारी, मेकोलीफ पर बमबारी, सरकारी इमारत निशाना, 7 अफराद हलाक, 20 से जायद जख्मी, दीगर शहर भी खंडर बन गए। जंगजदा इलाकों से अवाम का इनखला जारी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, पहले मैच में पाकिस्तान की दावत पर कैंगरूज की बैटिंग, ट्रैविस हेड की शानदार इनिंग्स, करियर की दूसरी सेंचुरी मुकम्मल। कप्तान एरन फिंच 23 रन बनाकर आउट।